السلام علیکم، میں ہوں محمد عزیر خان اور میں NA46 PML نون کی الیکشن کمپین کو ہیڈ کر رہا ہوں. اور آج میرے ساتھ موجود ہیں رضوان عنایت صاحب جو کہ PML نون کے فوکل پرسن ہیں اور ہمارے NA46 کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں ایز اے فوکل پرسن. سر کائنڈلی اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. جی میرا نام رضوان عنایت جیسے کہ عزیر بھائی نے بتایا ہے. میں اسلام آباد کا رہائشی بھی ہوں اور میرا جو دل ہے وہ دھڑکتا ہے PMLN کے ساتھ. اور جب آپ کا دل کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ دھڑکتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس علاقے کا جو MNA جو پارٹی نے اناؤنس کیا ہوتا ہے, جو ہمارے قائد نے اناؤنس کیا ہے, تو قائد کا تو ایک اشارہ ہے ہمارا, وہ کیا کہتے ہیں کہ قائد تیرا ایک اشارہ حاضر ہے لہو ہمارا. تو انجم وکیل صاحب بھی ہمارے لیے ہمارے قائد ہی ہیں. اور میں یہ کہوں گا کہ ماشاءاللہ سے جو میں نے حلقے میں جتنا سروے کیا ہے, میں لوگوں سے ملا ہوں. رضوان صاحب تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آپ سے پہلے اوور آل ہم بات کرتے ہیں, پھر ہم انشاءاللہ اس پہ بھی آتے ہیں. یہ بتائیں کہ آپ الیکشن 2024 کو کیسا دیکھ رہے ہیں, ملک کے حساب سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں, آگے آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس الیکشن کے بعد ہمارے ملک میں کیا بہتری آئے گی؟ ایک تو میں پیشگی مبارکباد دوں گا اپنی قیادت کو کہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ تقریباً 60 سے 80% کے درمیان جو سیٹس ہیں وہ انشاءاللہ PMLN ون کرے گی. اور میرا خیال ہے کہ شخصیت کا بڑا ایک رول ہوتا ہے کہ مارکیٹ کی اسٹیبلٹی کے لیے ایسے سٹیپس میاں صاحب لیں گے کہ ہمارے ملک میں کافی بہتری آئے گی. اس میں اکانومک مطلب ریفارمز شامل ہوں گے, اس میں امپورٹ ایکسپورٹ کو دیکھا جائے گا, اس میں انرجی کرائسس کو دیکھا جائے گا, ہیلتھ کو دیکھا جائے گا, ایجوکیشن کو دیکھا جائے گا اور ڈیولپمنٹ کو دیکھا جائے گا. ماشاءاللہ جی, آپ کی باتوں سے بڑے پر امید ہیں انشاءاللہ نواز شریف آگے آنے والے پرائم منسٹر بھی ہیں انشاءاللہ. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کا حلقہ یہ کون سا ہے, NA46؟ جی یہ NA46 ہے. یہ اس میں تقریباً 50 سے 60% دیہی علاقہ ہے اور 45% سے 50% جو ہے وہ شہری علاقہ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ اسلام آباد کا پہلا حلقہ ہے اور بڑی امپورٹنس ہے اس حلقے کی. صحیح ہے. تو ان کے لیے ٹکٹ اناؤنس ہوا ہے PML نون کے انجم وکیل خان صاحب کو, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انجم وکیل خان صاحب کی کیا پوزیشن ہے, کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ سے سروس وغیرہ پہ بھی ساتھ جاتے رہے ہیں میرے خیال میں, اور آپ ان کے ساتھ میں نے دیکھا ہے کہ ہر جگہ پہ آپ ان کے ساتھ ہوتے بھی ہیں. تو آپ اس پہ کیا, ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ انجم وکیل خان صاحب کیا نواز شریف کو سیٹ دے سکیں گے؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ. میں نے ان کا خالی نام سنا تھا. جب سے میں نے ان کو جوائن کیا, انہیں اپروچ کیا, انہیں اپنے بارے میں بتایا, ان کے ساتھ ایک ایفیلیشن ہو گئی, تو مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ تھا. لیکن جب میں فیلڈ میں گیا ہوں, کچھ دیہی علاقوں میں گیا ہوں, کچھ سیکٹرز میں گیا ہوں, تو لوگ ان کو اس حوالے سے زیادہ جانتے ہیں کہ دن ہو یا رات ان کو ایک کال کر دو, کوئی بھی مسئلہ ہو, یہ آپ کو یہ نہیں کہیں گے سردی ہے, میرا روزہ ہے, میں کہیں جا رہا ہوں, یہ فوراً 15 سے 20 منٹ میں حاضر ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے, اور یہ ان کی کامیابی کا میں سمجھتا ہوں راز ہے, اور میں پیشگی مبارکباد دیتا ہوں. یہ ایک بڑے اچھے مارجن سے لیڈ لیں گے اور الیکشن کی جو سیٹ ہے NA46 کی, یہ اپنی قیادت کو میاں نواز شریف کو یہ گفٹ کریں گے. چلیں جی انشاءاللہ. اور رضوان صاحب تھوڑا سا آپ اس پہ بھی تو بتائیں کہ یہاں پہ لاسٹ ٹائم جو 2 الیکشن ہوئے تھے اس میں PTI جیتی تھی, 2013 کا الیکشن پھر 2018 کا. تو اس کے اوپر کیونکہ آپ کا یہ حلقہ بھی ہے, آپ رہتے بھی ہیں, ریزیڈنٹ بھی آپ یہیں کے ہیں ماشاءاللہ سے, تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اوور آل انجم وکیل خان صاحب پہلے والوں سے بیٹر کس طرح سے ہوں گے؟ جی ساری دنیا جانتی ہے کہ جو 2018 کا الیکشن تھا وہ ایک سلیکٹڈ الیکشن تھا, سلیکشن تھی, RTS سسٹم بٹھایا گیا تھا. نہیں دیکھیں میں اس بارے میں اس کی وجہ سے آئی تھنک کہ ان کو ہرایا گیا تھا. دیکھیں میں اس پہ تو بات ہی نہیں کر رہا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا نا, وہ تو چھوڑ دیں کہ وہ الیکشن ہار گئے. ابھی نیا جو الیکشن آ رہا ہے اس پہ آپ لوگ بڑے پر امید ہیں, میں بھی پر امید ہوں کہ انجم وکیل خان صاحب انشاءاللہ بڑی بھاری اکثریت سے جیتیں گے. لیکن آپ مجھے اس بارے میں بتائیں کہ آگے جو انجم وکیل خان ہیں ان سے آپ کی کیا امید ہے کہ پہلے والوں میں کیا فرق تھا اور ان میں کیا فرق ہے؟ پہلے والے جو تھے وہ صرف باتیں کر رہے تھے اور سٹیٹمنٹ کی حد تک کی تھا کہ جی اتنے ڈیم بن گئے ہیں, اتنے کروڑ نوکریاں آ گئی ہیں, اتنے کروڑ یہ ہو گیا, اتنے کروڑ وہ ہو گیا, ٹھیک ہے IMF سے جان چھڑا لیں گے, فلانا یہ فلانا وہ. لیکن یہ چونکہ عملی کام کرنے والے ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ ہیلتھ اور ایجوکیشن میں بہت زیادہ کام کریں گے, انفراسٹرکچر دیہی علاقوں کا اور زیادہ بہتر کریں گے, لوگوں کو لیپ ٹاپ اسکیم جیسی اسکیمز دیں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہتری کی طرف جائے گا یہ حلقہ پورا. نہیں آپ نہیں سمجھتے کہ لیپ ٹاپ سے زیادہ ان کو اسکولز پہ توجہ دینی چاہیے ان کا, کیونکہ آپ کہنے ہیں دیہی علاقہ بھی ان کے پاس ہے,
ٹھیک ہے, جس طرح سے, تو وہاں پہ کئی ایسے ہم لوگوں نے لوگ دیکھے ہیں جو آؤٹ سائڈرز بھی ہیں, جس طرح کافی فیملیز ہماری کے پی سے اور آگے پیچھے کئی ایریا سے یہاں موو ہوئی ہوئی ہیں, جو کہ آؤٹ سائڈرز جن کو آپ کہا جاتے ہیں, لوکل لوگ نہیں ہیں, لیکن ان کے بچے ہم نے دیکھا ہے کہ نہیں پڑھ رہے, اس حلقوں میں یہ چیزیں ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انجم وکیل خان صاحب کا ایسا کوئی منشور ہے ان بچوں کے لیے جو کہ نہیں پڑھے, وہ پڑھیں گے آگے؟ جی, یا ان کے لیے یہ کیا خصوصی کوئی نئی چیزیں کیا لے کے آ رہے ہیں تاکہ لوگوں تک ہم پہنچائیں, انہیں بتائیں کہ یار یہ چیز انجم وکیل خان صاحب کے مائنڈ میں ہے اور یہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, میں نے جس طرح سے کہا کہ یہ ہیلتھ اور ایجوکیشن میں یہ بہت زیادہ کام کریں گے اور ان کو کرنا بھی چاہیے. لیپ ٹاپ کا تو میں نے ایک ایگزامپل دیا جو ایک بڑی, جس کو بڑا مطلب اپریشیٹ کیا جاتا ہے. انہوں نے ایک 2 اسپیچز میں کہا ہے کہ میں نے 2-4 اسکول بنا کے ڈیولپ کر کے گورنمنٹ کو ایز اے گفٹ کیے ہیں. تو یہ ان کا آگے اور بھی ہے, میں جو ان کے ساتھ سروے کرتا ہوں, انہوں نے 3-4 اسکول اور کالج بنا کے اس کو آپریٹ کرنا ہے انہیں 5 سالوں میں, یہ ان کے منصوبے میں شامل ہے. اچھا, تو ایجوکیشن کا لیول تو بہت اچھا ہو جائے گا. مجھے جہاں تک آئیڈیا ہے کہ انجم وکیل خان صاحب نے پہلے گورلا اسکول ہے اس میں بھی کافی زیادہ انہوں نے ہیلپ آؤٹ کیا, اور جب ان کی گورنمنٹ تھی لاسٹ ٹائم تو مجھے کسی نے یہ بتایا تھا کہ انہوں نے اس کے لیے اسپیشل اسکول بسیز وغیرہ بھی یہ اپنے نون لیگ کا جب دور تھا 2013 کے جو بعد والا, اس میں انہوں نے اسپیشل وہاں پہ بسیز وغیرہ دی تھیں اپنے اسکول میں. تو آگے بھی شاید میں تو آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ ان کو بھی اور ان کی بھی یہی ایڈوائس ان کو دینی چاہیے کہ آپ آگے اسکولس کے اوپر توجہ زیادہ دیں. لیپ ٹاپس تو دیکھیں نا ایک اور لیول پہ, وہ تو آپ کی قیادت کرے گی, لیکن بیٹر یہ ہے کہ اگر آپ یہاں لوکل ہمارے جو حلقہ ہے اس میں اسکولس کی تھوڑی سی کمی ہے, جس طرح آؤٹ سائڈر ہیں ان کو اسکول وغیرہ کی, تو اس پہ انشاءاللہ تھوڑی سی ورکنگ کریں گے. اور اس پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ 1-2 اسپیچ پہ میں نے دیکھی ہے ان کی, میں ان کے ساتھ ہی تھا, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم کچھ اسکول ایسے علاقوں میں بنائیں گے جہاں پہ بالکل ہی اسکول بچوں کو بھیجنے کا رواج نہیں ہے. تو میرا خیال ہے وہ فری ایجوکیشن کی طرف بھی جائیں گے. انہوں نے 2 یا 3 اسکول ماڈل اس طرح کے بنانے ہیں کہ جس میں فری ایجوکیشن ہوگی. اچھا دیکھیں, آپ آگے دیکھیں کہ جس طرح اکنامکلی پاکستان کی کیا پوزیشن ہے, ہمارے حلقے میں بھی دیہی علاقے ہیں, تو اس میں مطلب بہت زیادہ لوگ بہت کوئی اچھے مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بہت امیر نہیں ہیں, کچھ نارمل گھروں کے لوگ بھی ہیں. تو ان کے لیڈیز کے لیے آپ کے پاس کیا منشور ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح یہ لیڈیز کی جو چھوٹی وہ دستکاریاں ٹائپ ایک چھوٹی صنعتیں ہوتی ہیں جس پہ لیڈیز گھر بیٹھ کے اپنے ہاتھ سے کام کرتی ہیں, جس میں یہ سلائی کڑھائی آ گیا, اس میں شال میکنگ ہے, اسٹیچنگ ہے, اس میں آپ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے بہت سارے چھوٹے ہم فلائی ہنر دیں گے بنائیں گے جی, جس میں آپ لیڈیز کو سکلز دیں گے بیسیکلی. تو سکل دینے سے یہ ہوگا کہ وہ میکسیمم لیڈیز جو ہوں گی, جو دیکھیں اب لیڈیز کا بھی کام بنتا ہے کہ وہ اپنا فوکس شو کریں, اپنا انٹرسٹ شو کریں, تو یہ انشاءاللہ دیں گے. دیکھیں اگر آپ ایز اے گورنمنٹ اور اگر آپ ایک علاقے کے ایم این اے ہیں تو یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے علاقے میں کچھ ایسے مواقع ایسے بنائیں کہ جس میں آپ لوگوں کو ایزیلی سکلز دے سکیں اور اس طرح کی ڈفرینٹ چیزیں آپ دے سکیں. جی, ہمارے پلان میں شامل ہے کہ ووکیشنل سکول جس طرح باقی کچھ علاقوں میں ہیں جس میں بہت ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں, تو وہ ہم سکلز دیں گے لیڈیز کو. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ نیکسٹ 5 ایئر جو ہے وہ ایک ریئل چینج ہوگا, گیم چینجنگ پیریڈ ہوگا, اور یہ سکلز جب دیں گے ڈیفینیٹلی تو لوگ خوشحال ہوں گے, ان کو روزگار ملے گا. چلیں ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں, یہ جو پرسوں جب ٹکٹ اناؤنس ہوا تو میں نے دیکھا یہاں پہ تو بہت زیادہ جشن وغیرہ ہوا, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ آپ کو کیا لگتا ہے اس جشن سے آپ کو یہ لگا, ایسے فیل ہوا کہ آپ لوگ جیتیں گے؟ جی, میں نے اور بھی بہت ساری کوریجز دیکھی ہیں مختلف حلقوں کی, لیکن جو میں نے ردم اور جوش اور ولولہ یہاں دیکھا ہے میں نے کہیں نہیں دیکھا. اس کا سہرا انجم وکیل خان صاحب کو جاتا ہے جو ہر وقت اپنے حلقے میں موجود ہوتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. چلیں جی, ہم تو آپ لوگوں کے لیے اور میں خود بھی کیونکہ انجم وکیل خان صاحب کے ساتھ ہم الیکشن کمپین کر رہے ہیں تو ہم ان کے لیے پر امید ہیں, اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ 8 فروری کو انجم وکیل خان صاحب ایک بھاری اکثریت کے ساتھ جیتیں گے. کیونکہ انجم وکیل خان صاحب کو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ دن رات لوگوں کی ایک آواز کے اوپر حاضر ہوتے ہیں, وہ ڈیزرو کرتے ہیں. اور میں تو کیونکہ ان کو کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں, الیکشن تو ابھی آئے ہیں, الیکشن ایون کہ 2018 کا جب یہ ہارے تھے تب بھی انجم وکیل خان صاحب کو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے لیے صبح شام کام کرتے ہوئے, مطلب کہ آپ دیکھیں گورلا میں
گوڑلا ان کا حلقہ ہے، آپ کا سرائے خربوزہ، ان سب میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے روڈیں انہوں نے بنوائی ہیں، گلیاں بنوائی ہیں، گلیاں پکی کروائی ہیں، اور اس کے علاوہ ایون کہ گورنمنٹ دوسری ہوتے ہوئے بھی تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ کسی طریقے سے ہم اپنے حلقے میں کام کرواتے رہیں. تو انشاءاللہ ہم پوری امید ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، اور انجم وکیل خان صاحب کا ویژن بھی یہی ہے کہ ہم نے حلقے کی اور اپنے اس NA46 کو ہم لوگوں نے پورے ضلع میں پورے کے پورے وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی قدر میں ایک مثالی بنائیں گے، کیونکہ وہ خدمت کے لیے ان کا عزم ہے کہ ہم خدمت کریں گے. تو ہم اسی عزم کے ساتھ ہم لوگ بھی حاضر ہیں، اور انجم وکیل خان صاحب کو ہم لوگ ایک بار پھر کنگریچولیشنز کہتے ہیں ٹکٹ ملنے کے اوپر، اور ساتھ میں ہم ان کے لیے پر امید بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں کہ انجم وکیل خان صاحب کو انشاءاللہ اللہ پاک فتح دے اور وہ ہمارے حلقے کے لیے کام کریں انشاءاللہ.